السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے، مذاکرات کے لیے منت ترلے کر رہی ہے، مواقع تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ کل علی امین گنڈاپور کا میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں آرمی چیف سے 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا ملاقات کی بات کرنے کے لیے کہ عمران خان کا پیغام پہنچاؤں۔ پیغام کیا تھا؟ منت ترلے ہی کرنا ہوگا عمران خان کی طرف سے کہ وہ ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ایک نیا کام شروع کیا ہے پی ٹی آئی نے، نئی چال، وہ بھی پاک فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کے ٹویٹر پہ، پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دے کے جنرل یحییٰ خان کو غدار قرار دے دیا۔ چلو، جنرل یحییٰ خان غدار تو تھے، آئین توڑا، جس نے آئین توڑا وہ غدار ہے، چاہے وہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ کا آئین کہہ رہا ہے، آرٹیکل 6 کہہ رہا ہے کہ آئین توڑنے والا ملک کا غدار ہے، اس پہ آرٹیکل 6 یہ کلیئر ہے۔ تو جنرل یحییٰ خان تو غدار تھے، لیکن عمران خان کو آج کیوں یاد آیا کہ جنرل یحییٰ خان غدار تھے؟ پہلے کیوں یاد نہیں آیا؟ تو جنرل یحییٰ خان کو غدار قرار دے کے ایک پوسٹ انہوں نے سرکولیٹ کرنا شروع کر دی ہے، پھیلانا شروع کر دی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس میں تصاویر کس کی لگائی ہیں؟ شیخ مجیب الرحمان کی اور اب موجودہ آرمی چیف کی، جنرل عاصم منیر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈائریکٹلی عاصم منیر کو بھی، آرمی چیف کو بھی غداروں کی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں۔ اب یہ غدار کہنا شروع کر دیا ہے انڈائریکٹلی، تو یہ پریشر ڈال رہی ہے پی ٹی آئی عمران خان، کیونکہ پی ٹی آئی کو فوج نے منہ تک نہیں لگایا، ابھی منہ نہیں لگایا سمجھے۔ کل جو اٹیمپٹ کیا علی امین گنڈاپور نے، وہ پھر علی امین گنڈاپور عمران خان کے پاس بھی چلے گئے، اڈیالہ جیل میں ان کو جا کے حال حوال بھی دیا کہ جی آرمی چیف کے ساتھ تو میں نے ملاقات ہے، ہیلو ہائے تو 2 دفعہ ہوئی، سلام دعا ہوئی، علیک سلیک ہوئی، لیکن موقع نہیں ملا، ماحول نہیں ملا مجھے جو میں بات کروں، یعنی آرمی چیف نے لفٹ ہی نہیں کرائی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو فوج کے ساتھ پہلے انہوں نے حرکت یہ کی کہ شہریار آفریدی کے ذریعے، یہ 9 مئی سے پہلے، ابھی جو 9 مئی گزرا، 9 مئی سے پہلے شہریار آفریدی سے بیان دلوا دیا کہ جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن فوراً عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہماری 3 رکنی کمیٹی ہم قائم کر رہے ہیں، اور اس کو مینڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہی بات کر سکتے ہیں۔ اور ان میں 3 میں تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے، عمر ایوب اور شبلی فراز، یہ 3 بندوں کی کمیٹی قائم کر دی، اور وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ مذاکرات فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی شروع ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی تو انہوں نے، فوج نے اشارہ بھی نہیں دیا، اندیا بھی نہیں دیا، رضامندی ظاہر نہیں کی کہ بھئی آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے ہم۔ انہوں نے اپنے طور پر بیان بازی کرنا شروع کر دی، اپنے طور پر کمیٹیاں قائم کر دی کہ بھئی یہ کمیٹی بات کرے گی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پھر فوراً اس کمیٹی بنی، کمیٹی نے کوئی مذاکرات کوئی رابطے شابطے کوئی نہیں کیے، بس ایک پیغام دے دیا فوج کو کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمیٹی قائم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فوج کو پیغام دینا کہ اگر فوج مذاکرات واقعی کرنا چاہے تو ہم تو اپنی طرف سے تیاری پوری کر لیں نا، ہم اپنی طرف سے حجت تمام کر دیں، تاکہ اشارہ بھی دے دیں ان کو کہ بھئی ہم تو تیار ہیں۔ تو پھر فوراً یعنی دوسرے تیسرے دن 9 مئی سے پہلے 3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ اس میں پی ٹی آئی کی یہ جو ریت کی دیوار جو بنائی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، کمیٹی قائم کر دی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھائی کس چیز کے مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ؟ مذاکرات تو کوئی نہیں ہو رہے، اور نہ ہم نے کرنے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات، ہم کیوں کریں گے بھائی؟ مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کہا مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، تو سیاسی جماعتوں سے جا کے مذاکرات کریں عمران خان یا پی ٹی آئی جس نے بھی کرنے ہیں، ہمارا کیا مذاکرات سیاسی مذاکرات کے ساتھ لینا دینا، ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟
تو ایک طرف خان صاحب یہ بھی رونا روتے رہے ہیں کہ بھائی فوج کا سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی رونا روتے ہیں، اور پھر دوسری طرف فوج کو منت ترلے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یعنی فوج کو زبردستی گھسیٹنا چاہ رہے ہیں سیاست میں، اور پھر باجوہ والا ہی کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی باجوہ صاحب کو پہلے پیو کا درجہ دیا ہوا تھا، باپ کا درجہ دیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے۔ شہریار آفریدی کی پریس کانفرنس پڑھی ہے یوٹیوب پہ، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، اس میں کلیئر کہہ رہا ہے کہ جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے باپ کی طرح ہیں۔ یہ باپ کا لفظ یوز کیا ہے شہریار آفریدی نے جب وزیر تھے، بطور وزیر یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ باپ بنایا ہوا تھا کہ باپ کی طرح ہے، جس طرح باپ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، غلطیوں پہ پکڑ کرتا ہے، ہاں سردنش کرتا ہے اور سمجھاتا ہے، تو آرمی چیف ہمارے باپ کی طرح ہے، اس طرح ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ تو جب آشیرواد ہوتا ہے ان پہ پی ٹی آئی پہ تو پیو بنا دیتے ہیں، باپ بنا دیتے ہیں باجوہ صاحب کو۔ اور جب باجوہ صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا، جب انہوں نے ملک تباہ کرنے جا رہے تھے، معیشت تباہ کر دی، اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی، اداروں کو بدنام کیا، عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ میں نے متعدد بار یہ بات کی ہے کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تقریر میں کہ جی طالبان ہم نے بنائے تھے، ایران میں جا کے کہہ رہے ہیں بطور وزیر اعظم، ایران میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے دراندازی ہو رہی ہوتی ہے ایران میں۔ تو یہ پاکستان کو بدنام کرنا، یہ وعدہ معاف گواہی والا کام کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو ملک کے۔ تو دنیا اس نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچا ہو خان صاحب نے۔ تو اس کے بعد باجوہ صاحب نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو ملک دیوالیہ بنانے جا رہے ہیں، اور ملک دیوالیہ ہونے والا تھا، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو پھر باجوہ صاحب کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا، گالم گلوچ شروع کر دی کہ باجوہ غدار ہے، اور باجوہ کو آرٹیکل 6 ہونا چاہیے، باجوہ کا گھیراؤ ہونا چاہیے، باجوہ کو احتساب ہونا چاہیے، باجوہ کو سزا ہونی چاہیے۔ بھائی آرٹیکل 6 تو عمران خان پر بھی لگنا چاہیے۔ اسمبلی کس نے توڑی تھی؟ غیر آئینی کام کس نے کرایا تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ بھائی غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی گئی تھی، جو قاسم سوری سے خان صاحب نے رولنگ دلوائی، اور پھر خان صاحب نے ریکمنڈیشن بھیجی صدر مملکت کو، ایڈوائز بھیجی کہ اسمبلی توڑ دیں، تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اسمبلی غیر آئینی طور پر توڑی گئی تھی، اور رولنگ بھی غیر آئینی تھی، اور جو ایڈوائز تھی وزیر اعظم کی عمران خان کی وہ بھی غیر آئینی تھی۔ اور ایک جج نے تو اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھ دیا، اضافی نوٹ میں، کہ جی اگر پارلیمنٹ چاہے تو ان آئین شکنوں کے خلاف، یعنی صدر مملکت اس وقت کے عارف علوی، عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم، اور وہ تو ہٹ چکے تھے بعد میں، اور قاسم سوری، ان کے خلاف جو آئین شکن ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ ایک جج نے لکھا ہے اپنے نوٹ میں۔ تو آرٹیکل 6 تو عمران خان کے خلاف بھی لگنا چاہیے، باجوہ کے خلاف کیوں؟ تو باجوہ کو بھی اس طرح گالیاں دیتے رہے۔ تو اب انہوں نے آرمی چیف موجودہ جو ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتی اور مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ پہلے منت ترلا کرتے ہیں، اس کے بعد پروپیگنڈا کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ بھائی گالم گلوچ کے ساتھ کیسے آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ ہاں منت ترلے کے ساتھ تو کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں آپ، لیکن گالم گلوچ وہ بھی فوج کو، آرمی چیف کو، کہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ، پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کامیاب ہوگی پی ٹی آئی یا عمران خان کی یہ چال کوئی کامیاب ہوگی۔ جیسے پہلے ان کی ساری چالیں ناکام ہوئی ہے، اسی طرح ان کا 9 مئی کی بہت بڑی چال تھی نا، سازش تھی، بغاوت کرانے کی کوشش تھی، سارا کچھ کیا، حملے کیے، جلاؤ گھیراؤ کیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، کور کمانڈر کا گھر جلایا، جناح ہاؤس جلایا، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا، ریڈیو پاکستان کی پشاور میں عمارت جلائی۔ تو انہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے ملک دشمنی میں انتہا کر کے دیکھ لی کہ فوج کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، اور بیوی بھی، بیگم بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے، اور جو کچھ کیا ہے انہوں نے
اور بہت سارے ساتھی بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک تو ان کے ساتھ انہوں نے ان کی ساری چالیں ناکام جیسے ہوئی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ چال بھی ان کی ناکام ہونی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل یحییٰ خان نے 71 میں ملک توڑا تھا حمود الرحمن کمیشن کا حوالہ دے کے، اور یہ اب ملک کے 71 کے حالات بنتے جا رہے ہیں، یعنی ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھائی 71 میں حالات کچھ اور تھے، 71 میں یحییٰ خان سیاسی جماعتیں اکٹھے نہیں تھیں، اب ساری سیاسی جماعتیں عمران خان کے علاوہ ساری تقریباً اکٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ اگر ابھی تک مولانا اگر حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ مولانا کے لیے تو میں نے تصدیق نہیں کی، ایک بات سنی ہے عمران خان پی ٹی آئی اور مولانا کے حوالے سے، کیونکہ میں وہ بات تب تک نہیں کروں گا جب تک مولانا سے میری خود بات نہ ہو، تصدیق نہ ہو۔ اسی لیے بغیر تصدیق کے، کیونکہ مولانا بھی میرے ویلاگ سن رہے ہوتے ہیں، تو میں ایسے ہی چولی مار دوں تو یہ اچھا نہیں لگے گا، تو مولانا کہیں گے کہ بھائی آپ کی میرے تک ایکسیس ہے، رسائی ہے، تو آپ میرے سے پوچھ سکتے تھے۔ اس پہ وہ ایک اچھا ٹاپک ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا، جو مشترکہ احتجاج یا تحریک یا اتحاد اگر بنتا ہے تو یہ اس پہ بڑا ڈیٹیل میں الگ ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مولانا سے بات ہو جائے تو، تصدیق ہو جائے تو۔ لیکن بہرحال مولانا بھی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو عمران خان کے ساتھ بھی ابھی نہیں ہے، اور عمران خان فی الحال اکیلے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں جب اکٹھے ہیں تو 71 کے حالات کیسے بنے؟ اس وقت تو سیاسی جماعتیں بیٹھی نہیں تھی اکٹھے، اور یحییٰ خان سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، تو اس وقت کے حالات کا تقابلی جائزہ موجودہ حالات سے کرنا بیوقوفی ہے۔ اور عمران خان کی ایک صوبے میں حکومت ہے اس وقت کیا شیخ مجیب الرحمان کی حکومت تھی کہیں صوبے میں؟ نہیں تھی۔ ان کی حکومت بھی ہے ایک صوبے میں، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، حکومت ہے، کابینہ ہے ان کی، اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے، صرف عمران خان آؤٹ ہے نا۔ تو شیخ مجیب الرحمان والا کام عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ 71 کے حالات بن گئے ہیں، ملک کے اس طرح ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، تو ایسا لگ نہیں رہا۔ یہ صرف پریشر پالیٹکس کر رہی ہیں، دباؤ ڈال کر، بلیک میل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں سے ریلیف دلوایا جا سکے، لیکن فی الحال ابھی تک اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔